الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام اتموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ معزز سامعین حضرات، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، آپ کے سامنے چند کلمات بیان کروں گا اور ساتھ رب ذوالجلال سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج ہر انسان اسی کوشش میں ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ انسان سردی کے موسم میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے، مقصد ہے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور انسان اپنے تمام وہ چیزوں کو جو حرام کرتا ہے ان کو اسی وجہ سے چھوڑتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک ہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس کے اندر 4 کام بتائے ہیں کہ یہ 4 کام کر لو آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ آیا کہ آج ہم ان کو اپناتے ہیں کہ نہیں اپناتے؟ آج ہم پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ محب رسول کے ہم نعرے تو لگاتے ہیں، محبت کے ہم دعوے تو کرتے ہیں، آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ قرآن میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیز آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کر دیں اور اس سے رک جاؤ۔ آیا کہ آج ہم پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آسمان والا رب ان سے محبت کرے، آسمان والا رب ان سے پیار کرے، میں ان سے محبت بھی کروں گا، میں ان سے پیار بھی کروں گا، لیکن شرط میری صرف ایک ہی ہے، یہ سارے کے سارے آپ کی اتباع کریں، آپ کی بات مانیں۔ میں آسمان والا رب ان سے محبت بھی کروں گا، ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور ان کو جنت میں بھی داخل کروں گا۔ اب وہ 4 کام کون سے ہیں مختصر بیان کروں گا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا افشوا السلام، جب بھی کسی سے گفتگو کرنی ہے، جب بھی کسی سے بات کرنی ہے، اپنوں سے بات کرنی ہے، غیروں سے بات کرنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام کو عام کرنا ہے۔ آج ہم دوست احباب سے ملتے ہیں، موبائل فون کے اوپر بات کرتے ہیں، غیروں سے بات کرتے ہیں، اجنبی سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو وہ سلام کرتا ہے۔ ہماری گفتگو، ہماری بات کا آغاز، ہماری ملاقات کا آغاز، ہماری کسی سے ملنے کا آغاز پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق سلام سے ہونا چاہیے۔ یہ 4 کام بتانے ہیں، اگر کر لو گے آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ افشوا السلام اتموا الطعام، دوسرے نمبر پہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یتیموں کو کھانا کھلانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کرنے سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا اور آپ کے ساتھ خوش بھی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ
میری مدد کرو مساکین کو تلاش کرنے کے لیے اور غریبوں کو تلاش کرنے کے لیے میری مدد کرو، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں غریب کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا ہمارے رزق کے اندر کمی ہو جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مساکین کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کسی بیوہ عورت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے، اس کو لباس پہنانے کے لیے، اس کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اور اسی طرح غریبوں پہ خرچ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ کام آنے والا، اور وہ انسان ایسے ہی ہے جیسے وہ دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت وہ عبادت کرتا ہے۔ اور تیسرا کام واصل الارحام، صلہ رحمی پیدا کرنی ہے، رشتہ داری کو آپس میں جوڑنا ہے، رشتہ داری کو توڑنا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہر آدمی کی یہی خواہش ہے، انسان چاہتا ہے میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری زندگی کو لمبا کر دے، ہر انسان کی یہی خواہش ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان چاہتا ہے میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میری زندگی کو لمبا کر دے، تندرستی والی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، اور دو کام ہے وہ دو کام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اضافہ بھی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی اور صحت والی زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ صلہ رحمی ہے، وہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ آج بھائی بھائی سے دور ہے اور بھتیجا چچا سے دور ہے، باپ بیٹے سے دور ہے، رزق کی کمی ہے اور اسی طرح دولت کی کمی ہے۔ جاؤ پیغمبر کی حدیث پر آج ہی عمل کر کے دیکھو، صلہ رحمی کو قائم کرو، رشتہ داری کو آپس میں جوڑو۔ آسمان والے رب کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ کرے گا، اس کی زندگی کو بھی لمبا کر دے گا۔ ایک وہ رشتہ داری کو آپس میں جوڑے، اور دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، رشتہ داری کو جوڑنے والا، اور اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ ہے، اور اس کی زندگی اور اس کی صحت کو بھی اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث بیان کی، فرمایا اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کو دے دیا، مساکین کو دے دیا، ضرورت مندوں کو دے دیا، خرچہ کر دیا ان پہ، فرمایا صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کو اس کے پورے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہی صدقہ اپنے کسی غریب بھائی کو دیا، غریب بہن کو دیا، بھتیجے کو دیا، عزیز کو دیا، چچا کو دیا، کسی رشتہ دار پہ خرچ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ ایک گنا رشتہ داری کو جوڑنے کا، اور دوسرا جو ہے صدقہ خیرات کرنے کا۔ آج ہمارے لوگوں کے آپس میں گھروں میں اختلافات کی وجہ سے، رشتہ داری کے اختلاف کی وجہ سے بھائی بھائی سے دور ہے، آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ لوگ اس دن خواہش کریں گے کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال کر آگ میں ڈال دے، ہم ایک ہی مرتبہ جل کے راکھ ہو جائے۔ فرمایا اس دن بھی رب ذوالجلال کے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ موجود ہوں گے، ان 7 میں سے 2 لوگ وہ بھی ہوں گے،
वरजुलानि तहाबा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि वतफर्रका अलैहि, जो दो लोग आपस में, चाहे वो भाई हैं, मुसलमान हैं, सिर्फ मोहब्बत अपने रब को राज़ी करने के लिए करते हैं, वो क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल के अर्श के साए के नीचे महफूज होंगे। सहाबी रसूल का मस्जिद नबी के बाहर एक बाग था। अल्लाह के रसूल नमाज के बाद उसके बाग के अंदर तशरीफ़ ले जाते। बाग का पानी ठंडा था और ठंडा पानी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से पानी पीते। कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी में हरगज़ उस वक्त तक कमाल हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है वो अल्लाह को भी बड़ी पसंद है। साहबी रसूल आया कि अल्लाह के रसूल, मुझे अपनी दौलत में से, अपने माल में से सबसे ज़्यादा अगर कोई पसंद है तो मुझे ये बाग पसंद है। ये बाग मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी बात बहुत अच्छी है, इस बाग को अपने रिश्तेदारों के दरमियान खर्च कर दो, अल्लाह ताला आपको रिश्तेदारी कायम करने का और सदका करने का डबल सवाब देगा। तीसरा काम है वासिलुल अरहम। आखिरी काम, वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, और रात के वक़्त नमाज पढ़नी है जब लोग सो रहे हों, नमाज तहज्जुद अदा करना। आज नौजवान तबका और आज के लोग इससे बहुत दूर हो चुके हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के वक़्त न क़याम करना, अपने रब से इल्तिजा करना, अपने रब के आगे गिड़गिड़ाना। अगर इंसान अपने रब के आगे हाथ फैलाता है, वो आसमान वाला रब उस वक़्त की हुई दुआ को रद्द नहीं करता। और फरमाया कि अगर कोई इंसान ये चार काम करेगा तो बड़ी आसानी के साथ तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो आप लोगों से इल्तमास है कि अल्लाह ताला के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमान को सुनने के बाद इन पर अमल करने की भी कोशिश करें, तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर कर दे। और इसी तरह आज का इस प्रोग्राम, आप सभी इस प्रोग्राम के बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। को इस तरह की इल्मी महफ़िलें बहुत कम लोग जमाते हैं, और अल्लाह ताला इस तमाम प्रोग्राम में जितने तावन करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, प्रोग्राम में आने वाले हैं, अल्लाह तमाम की मेहनतें कबूल व मंजूर फरमाए। और इसी तरह हमारे मोहतरम भाई और शेख बिलाल साहब, अल्लाह ताला उनकी काफ़ी और मेहनतें कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।